بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعتو اور میں نے پیروی کی ہے ملت آبائی دین اپنے باپ دادا کے آبائی اب آبائی تک نہیں رکھا کیونکہ اور بھی آبا آنا والے تھے وہ ملت کس کی ہے ابراہیم و اسحاق و یعقوب چونکہ ملت کی بنیاد ابراہیم سے ہے اس لیے پہلے ابراہیم کا ذکر کیا کہ میں اس ملت کا پیروکار ہوں جو ملت ابراہیمی ہے اور ملت ابراہیمی کیا ہے اس ملت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے مسئلہ سما کی نفی ہے ملت ابراہیمی کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے سما کی نفی ہے نا ذہن میں حل یسمعونکم اذ تدعون آگے او ینفعونکم نفع کی بعد میں بات یا ضرون کی بعد میں بات پہلے یہ بتاؤ حل یسمعون پہلے مسئلہ سما ما لا یسمعو وہ مولوی صاحب سو رہے ہیں جالی والی ٹوپی والے ما لا یسمعو سنتے نہیں ہیں ملت ابراہیمی کی بنیاد پہلا نقطہ کہ ما فوق الاسباب سننے والا صرف اللہ اور کوئی نہیں وہی تعارف ہے واتبعت ملت آبائی ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا تم کہتے ہو بزرگوں کو نہیں مانتے بزرگوں کی تقریب کرتے ہیں بزرگوں کے حضرت یوسف نے نہیں کہا واتبعت ملت آبائی میں نے کہا آگے بھی ذرا پڑھنا یہ آبا ہیں کون اگر تیرے بھی آبا یہی ہے تو پیش کر یہ آبائی المحند والے نہیں ہیں یہ آبائی کون ہے ابراہیم اللہ کے معصوم پیغمبر اسحاق و یعقوب خلاصہ مذہب خلاصہ ملت ہمارے دین کا خلاصہ کیا ہے ما کان لنا نہیں ہے ہمارے لیے ان نشرک باللہ یہ کہ شرک کریں ہم اللہ کے ساتھ من شیئن شیء کا معنی بت صنم وثن من شیئن کوئی چیز بھی ہو ای شیئن کانا من ملکن اور جنی فرشتہ ہو جن ہو انسان ہو نکرہ سیاق نفی میں کوئی چیز بھی ہو ہم اس کو اللہ کا شریک نہیں بناتے یہ ہے خلاصہ ملت ابراہیمی اسحاق یعقوب کا صرف ناموں تک شخصیات تک نہیں چھوڑا حالانکہ وہ معصوم پیغمبر تھے آگے ملت بیان کی کہ ہماری ملت کی بنیاد ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں اور نہ حقوق میں ذالک من فضل اللہ ذالک من فضل اللہ سبحان اللہ یہ عقیدہ توحید کی اہمیت یہ توحید والا عقیدہ ذالک عقیدہ توحیدیہ یہ ہے من فضل اللہ اللہ کا فضل علینا ہم پر وعلی الناس اور اوپر لوگوں کے ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ لا یشکرون لا یوحدون اس توحید کو مانتے نہیں ہیں شکر نہیں کرتے
یعنی توحید کو نہیں مانتے، تو یہ توحید والا عقیدہ یہ ہے اللہ کا فضل، یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت۔ اللہ نے حضرت یوسف کو نبوت بھی دی، حسن بھی دیا، خصائص بھی دیے، فضائل بھی دیے، لیکن فخر کس پہ کر رہے ہیں؟ عقیدہ توحید پر ناز کس پہ کر رہے ہیں؟ ذالک من فضل اللہ، اور بھی اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، لیکن یاد رکھو اللہ کی سب سے اونچی نعمت جس کو توحید کی سمجھ دے دے اور پھر توحید بیان کرنے کی توفیق دے دے، یہ وہ نعمت ہے کہ بادشاہوں کے خزانوں میں سارے خزانے مل جائیں، اس کے ایک منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لذت ہے، یہ وہ چاشنی ہے، ذالک من فضل اللہ۔ آج سارے حرام خوری کر کے، حرام کاری کر کے مکان بناتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، لکھنا چاہیے ھذا من غضب ربی، یہ اللہ کا غضب جہنم کٹی کی ہے، اور رہنے کو جھونپڑی نہ ہو، جیب خالی ہو، ہفتے مہینے کا بھوکا انسان، لیکن ہے توحیدی، توحید والی نعمت ہے۔ خدا کی قسم اس پہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی مہربانی ہے۔ اس لیے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو گلی کوچوں میں بیان کرو، ہر آدمی کے سامنے بیان کرو۔ ہر نعمت کا ایک شکر ہوتا ہے، توحید کی نعمت کا شکر ہے۔ پوری دنیا میں توحید کی آواز لگاؤ، گلیوں میں، کوچوں میں، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ اسی کو کہا جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، صدا وحدت کی قرآن میں، قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ قرآن پاک سے وحدت کی صدا ہر جگہ پہ آنی چاہیے۔ آپ یہاں سینکڑوں موجود ہیں، اگر اپنے گھروں میں جا کر انہی جذبات اخلاص کے ساتھ اپنے ایریوں میں ایک ایک آدمی جائے، اپنے ایریوں میں علم توحید بلند کرے، پورا علاقہ توحید سے پر نور ہوگا، پورا بقعہ توحید سے چمکے گا۔ لیکن گھر جا کے صوفی نہیں بن جانا، نہیں تو بڑھانے کی روٹی حرام ہوگی۔ ذالک من فضل اللہ، مزہ تب ہے جب جاؤ ہمیں یہ شکایت پہنچے آپ کے طالب علم نے فلانی جگہ پہ لانجا کی ہے، فلانی جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے، فلانی جگہ پہ رولا ڈالا ہے، فلانے مولوی بیچاروں کا وضو ٹوٹ گیا ہے، فلانے مولوی بڑے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ترنول سے پڑھ کے آیا، یہ توحید کے معاملہ میں کسی کی سنتے ہی نہیں، اور ہر معاملہ میں سنو سب کی، لیکن مسئلہ توحید کے معاملہ میں لا تطعہما، باپ بھی کہے تو ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ مسئلہ توحید میں آپ کو کہوں ڈھیلے ہو جاؤ، میری بات کو دیوار پہ مارنا ہے، مسئلے میں ڈھیلا نہیں ہونا۔ بھئی مسئلہ یہی ہے، فضل اللہ علینا وعلی الناس، یا صاحب یہ سجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، سبحان اللہ۔ اب حقیقت توحید آئی، پہلے اہمیت بیان کی، توحید کی عظمت اور اہمیت اہتمام بیان کیا، اب یہاں سے حقیقت توحید فرمایا، او جیل والے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا جدا جدا ربڑے، ربوبڑے، ارباب، چھوٹے چھوٹے مشکل کشا، جیسے MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ کان کے علاج کرنے والا ڈاکٹر، یہ دل کا سپیشلسٹ،
یہ گردوں کا اسپیشلسٹ اسی طرح مشرک عالیہ بناتا ہے کہ یہ بابا خارش کو دور کرنے والا، کلر کہار کے ساتھ ایک بابے کی قبر ہے، پیر کھارا کوئی خارش الرجی کا مریض جائے تو وہ MBBS ہے۔ اور اسی طرح ہمارے وہاں تلا گنگ میں مسجد عثمان ہے، جس میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا ابتدا کی، اس کے پیچھے ایک مزار ہے، اور وہ مزار بابے کا کہ گائے بھینس بکری گرم نہ ہوتی ہو، نر کا مطالبہ نہ کرتی ہو، تو اس بابے کی قبر سے پھر آتی ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ تقریر میں کہا تھا کہ یہ بابا پی ہے یا داند دبا ہوا ہے جو گائیاں سنگ دے، بڑا شور پھیلا تھا، توبہ توبہ توبہ، کہا اتنا بڑا گستاخ بابے کو بیل کا، اور گدے کے بچے گائیں تم وہاں جا کے سنگوا کے لے آتی ہو، اور گائیں گرم ہوتی ہے۔ ایک آگے ہمارے تھوڑا اوپر قبرستان میں بابا تھا قاتلی شاہ، میں نے پوچھا وہاں مجاوروں سے کہ اس کو قاتلی شاہ کیوں کہتی ہیں؟ کہتے ہیں یہ کراچی میں تھا اور ایک عورت کو اغوا کر کے لے آیا، اس کے خامن کو قتل کیا اور پھر کرامتاً جیل سے رہا ہو گیا، اور اب اگر کوئی اس طرح قتل کا معاملہ ہو اس بابے کے نام کی منت دی جاتی ہے اور قاتل آزاد ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے بابا قاتلی شاہ۔ اسی طرح کسی بابے کے پاس ادھر ایبٹ آباد کے ساتھ ایک پتنی پرانی قبر تھی، کھوتا شاہ کے کھوتا کا ساتھ شاہ ملاتے جاؤ آگے کام پورا ہے، کھوتا شاہ، اس کی شیخ القرآن صاحب گزرے، شاگرد تھا، اس نے کہا استاد جی ادھر کھوتے کی قبر ہے، مجاور سن رہا تھا، کھوتے کی قبر ہے، عام کھوتا نہیں، یہ پیران کا کھوتا ہے، یہ پیر کا کھوتا تھا۔ تو شیخ کہتے ہیں تو صبح سے شام تک بھی تعریف کر ہے تو کھوتے کا بچہ کھوتا ہی تھا۔ ادھر نوگندی میں یہ آپ کے قریب یہاں ایک کتا تھا پیروں کا، اس کی بھی قبر ہے، اور وہ کتا پیر کی خلافت تقسیم کرتا تھا، پیر کی خلافت کتا، اس کی بھی جہاں ادھر قبر بنی ہے، اور جہاں قبر ہے 9 گز کی، بابا ہے یا پورا 9 گز، اتنی لمبی قبر، 9 گز کوئی معمولی نہیں، یہ پورا سفیدے کا درخت ہے یا بابا ہے، 9 گز قبر اور کتے کی قبر، اور ان گھوڑا شیعہ کا تعزیہ والا گھوڑے کی قبر، اور یہ سب تو یہ ہے متفرقون، الگ الگ مردوں کے، کوئی خارش ٹھیک کرنے والا، کوئی واری کا بخار ٹھیک کرنے والا، کوئی بیٹا دینے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی مقدمے میں رہائی دلانے والا، یہ ہیں ارباب متفرقون۔ کیا ارباب مشکل کشا، حاجت روا، جدا جدا، متفرقون، خیر، بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا زبردست، ساری حاجتوں کا اکیلا حاجت روا، ساری مشکلوں کا اکیلا مشکل کشا، سارے حاجت مندوں کا اکیلا داتا، اللہ الواحد القہار، اللہ بہتر ہے جو اکیلا سب کا مشکل کشا، سب کا حاجت روا، القہار، زبردست طاقت والا، قوت والا۔ کیسی بات کی کہ یہ جدا جدا مشکل کشا چھوٹے چھوٹے یہ بہتر ہے، یا ایک وہ ذات جو مستجمل جمیع صفات الکمال ہے، لفظ اللہ ذکر کیا، جو مستجمل جمیع صفات الکمال، اور الواحد
یہ متفرق، وہ الواحد، ہر بیماری ٹالنے والا، ہر مشکل کا حل کرنے والا، ہر پریشانی مصیبت دکھ کو دور کرنے والا، القہار، اس پہ قوت رکھنے والا، اس پہ غلبہ رکھنے والا، وہ بہتر ہے۔ آگے ابھی منع نہیں، یہ نبیوں والی توحید ہے، ریونڈ والی تھوڑی ہے۔ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دفعہ ٹرکانے والی توحید نہیں، یہ نبیوں کی دعوت ہے۔ آگے پیغمبر آخر تک لے جائے گا، ہے ما تعبدون، سبحان اللہ، زبردست ضرب ہے، زبردست۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم پکارتے، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے سوا، الا اسماء، مگر ناموں کی، الا اسماء، مگر ناموں کی، صرف ناموں کی پوجا ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ پہلے میں نے بتایا نام دو قسم پر ہے، ایک ذاتی نام، ایک صفاتی نام۔ مثلا ذاتی نام علی حجویری، صفاتی نام داتا، ذاتی نام کوئی پیرو، صفاتی نام دستگیر، ذاتی نام عبد القادر، صفاتی نام غوث اعظم، 11ویں والی سرکار، کرنی بھرنی والی سرکار۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح مشرکین، انہوں نے عزیز، عزا، یہ صفاتی نام تھا، اللہ کے نام عزیز سے مشتق کر کے عزا فقیرنی، ہبل، لات، منات، عزا، یہ اللہ کے ناموں سے لات الہ سے لیا اور عزیز عزا سے لیا، یہ سب اللہ کے ناموں میں سے نکال کر صفاتی نام ہے۔ تو اسی طرح وہ بھی تھے، فرمایا یہ جن کو تم مثال کے طور پہ داتا کہتے ہو، دستگیر کہتے ہو، گنج بخش، خزانے بخشنے والا، گنج بخش، گنج خزانے کو بھی کہتے ہیں، اور گنج، ہاں، گنج بخش، خزانے بخشنے والا، یہ جو تم نے غوث اعظم، کرنی بھرنی والی سرکار، ادھر کوہاٹ کی طرف زندہ پیر، چلو ایک معنی ہے زندہ، باقی مردے ہیں، زندہ پیر، پہنچی ہوئی سرکار، قاتلی شاہ، یہ مختلف نام اوصاف، صفاتی نام تم نے رکھے ہیں، یہ صرف نام ہے، اس کے نیچے حقیقت کوئی نہیں۔ اسماء، ہمارے کلور کوٹ تحصیل شہر ہے، اس سے یہ دریائے سندھ گزرتا ہے، ہمارے گھر سے تقریباً 10-11 کلومیٹر، بلکہ 13 کلومیٹر دریائے سندھ ہے۔ تو دریا جو ہوتا ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ وہاں زمین ذرا کچی زمین ہے اور دریا بہت نیچے سے بہ رہا ہے، اور زمین کی سطح اونچی ہے، کم از کم اس وقت جب ہم نے دیکھا تھا تو 60-70 فٹ سمندر اس دریا سے زمین کی سطح اوپر تھی۔ اس نے نیچے سے کاٹنا شروع کر دیا، ہم اس کو کہتے ہیں ڈھال آمنا، دریا نے ڈھال لگائی، پتہ نہیں آپ اس کو کیا بولتے ہیں، نیچے سے کاٹتا ہے زمین کو، اور اتنی سخت تیز کاٹ رہا تھا، کئی کلومیٹر تک دریا نے کاٹا، شہروں کے شہر گئے، درمیان میں ایک قبرستان آ گیا، اس میں 7 سلطانوں کی قبریں تھیں، 7 پیروں کی پوجا ہوتی تھی، پورا تحصیل ان کو پوجتی تھی۔ ان میں جو بڑا پیر تھا جس کی قبر تھی سلطان فقر اللہ،
فقراللہ اس کو کہتے تھے، فقراللہ، اللہ کا فقیر۔ وہ ہم خیر گئے وہاں کئی ہفتہ پورا ہم رہے، وہاں جہاں دریا نے قبرستان کو شروع کیا، وہ نیچے سے زمین کاٹتا جاتا تھا، اوپر سے منے کی منے گرتی اس میں، اور 4 فٹ 5 فٹ کی منے اور لمبی کہیں تک سب جہاں آتی۔ تو وہاں پر جب قبرستان میں داخل ہوا، کئی کلومیٹر قبرستان تھا، خیر وہ سب مردوں کی ہڈیاں، بال، وہ سب نظر آتے، لوگ بھی ادھر سے۔ تو ہم اس وقت وہاں پڑھتے تھے، کلور کوٹ شہر میں ہائی سکول تھا، نامی کلاس پڑھتے تھے، تو وہاں نامی، ہاں، تو ہمارے جو استاد ٹیچر تھے 2 کٹر بریلوی تھے، ایک غلام حسین رضوی تھا اور وہ پچھلے دنوں میں مردار ہوا، اور ایک تھا عبد الحمید، اس کو ہم کہتے تھے ابو جہل، سفید داڑھی، پگڑی، نورانی چہرہ، تو ہم کہتے تھے حاجی ابو جہل صاحب۔ تو اس کو پتہ بھی تھا کہ مجھے کہتے ہیں حاجی ابو جہل، اسٹوڈنٹوں کا کیا اعتبار ہوتا ہے۔ خیر، تو وہ دریا آ گیا، ان مشرکوں نے کہا دریا آیا، یہ حضرت خضر ہمارے پیروں کو ملنے آ رہا ہے، یہ ان کو کہے گا کچھ بھی نہیں، یہ ملاقات کے لیے۔ تو ہم نے اس عبد الحمید کو کہا کہ استاد جی یہ اچھی ملاقات ہے، سارے شہر درمیان میں خراب ہو گئے اور لوگ بے گھر ہو گئے۔ تو وہ کہتے یہ راز کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ خاموش رہا کریں۔ خیر، وہ دریا تو ملتا ملتا نہ قبروں تک پہنچایا، 6 قبریں تو گئی، دربار، ہر چیز، گنبد شنبد سمیت جب نیچے سے نکلا دریا، سب گڑم نیچے گئے۔ ایک پیر دور تھا، اس کے بارے میں مریدوں کا جھگڑا پڑ گیا۔ کچھ مرید کہتے ہم اپنی زمین میں اس کو دفن کریں گے، دوسرے کہتے ہم اپنی زمین میں دفن کریں گے، آمدنی کا جھگڑا تھا۔ تو وہاں پر اے سی جو لگا ہوا تھا وہ پکا مباحث تھا کلور کوٹ میں اس وقت۔ اے سی نے کہا ٹھیک ہے آؤ اس کی میت نکالو، نہیں تو دریا پہنچائے گا۔ انہوں نے کھدائی کی، میرا ایک قریبی رشتہ دار ابھی زندہ ہے، سکول ٹیچر، میرا استاد بھی ہے، اور بڑا مشرک ہے، توبہ توبہ، بڑا کالا مشرک، نہیں دیکھا ایسا مشرک۔ وہ پہلے کہتا سلطان فقراللہ میری خوابوں میں آتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ وہاں پہنچا ہوا تھا، 3 دن پہلے کہہ رہا تھا سلطان نے مجھے کہا ہے کہ آپ میری قبر پہ آ جائیں ملاقات ہوگی۔ تو وہ 3 دن پہلے پہنچ گیا۔ اے سی نے کہا سارے مشرکوں کو اکٹھا کر کے کھدائی کرو۔ کھدائی کرا کرا کرا، وہ بیچارے لگے۔ اب یہ بھی نہ کہیں کہ نیچے کوئی نشان نہیں ہے، کیونکہ ساری زندگی پوجا تھا۔ اس نے بھی نیچے پانی کی سطح تک 70 فٹ کے قریب کھدائی کرو، نیچے کوئی قبر کا نشان بھی کوئی نہیں نکلا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، قبر بنی ہوئی نہیں تھی نیچے، ایسے کسی نے نام رکھ لیا سلطان فقراللہ، اور نیچے چیز ہی کوئی نہیں۔ اب سارے مشرک پریشان، کیونکہ علاقے کا سب سے بڑا مشکل کشا وہ تھا، حج سے پوری ہوتی تھی، ہمارا وہ استاد بھی اتنا سا منہ کر کے بلی کی طرح کھڑا کہ در ہم نے کہا استاد جی اب کیا بنے گا؟ تو کہتے بڑا پریشان ہوا، جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن وہ آیا، رضوی، عبد الحمید، وہ آئے، ہم نے پوچھا جی پیروں کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا؟ پیروں نے تہجد کے وقت ہمارے خاص ساتھیوں نے دیکھا کہ پیروں نے 7 پیر تھے، انہوں نے چھلانگ لگائی دریا کی طرف،
انہوں نے کہا ہم مدینے جا رہے ہیں۔ ہم مدینے، ہم نے کہا استاد جی مسئلہ ہے کہ مدینے میں سارے وہابی ہیں، یہ اچھے پیر تھے، بکرے چھترے تم دیتے رہے، جب مصیبت پڑی تو یہ وہابیوں کے پاس بھاگ گئے، ہمیں پھر استاد نے کان پکڑوائے تھے، تم بے ادب ہو، گستاخ ہو۔ تو ہم نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ سارے بکرے چھترے منتے شنتے تم دیتے رہے، جب مشکل پڑی تو وہابیوں کے پاس پیر بھاگ گئے اور ادھر مدینے میں چلے گئے۔ ایسے ڈون مشرک ہوتے ہیں، ڈون شیطان مشرک، پھر بھی رہتے نہیں، اور وہاں پر ارد گرد سارے حیاتی ہیں، مہاجرین کیمپ پہ تو سارے ان میں حیاتی، ایک ان میں شریف نام کا آدمی پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں، وہ بہت بڑا خچور ہے، بڑا گدھا، شیخ القرآن رحمہ اللہ وہاں گئے تھے بیان کے لیے، پٹی والا ایک جگہ ہے، تو اس شیطان نے سب سے پہلے شیخ القرآن کو پتھر مارے تھے، ہے وہ اشاعت اپنا دیوبندی کہلاتا ہے، اور بڑی لڑائی ہوئی تھی تو اس کا ایریا ہے۔ اب وہ سارے مردوں کے زندہ، ہم پھر وہاں مذاق کرتے، اور ہمارے کچھ مولوی بھی تھے، جب ایک قبر گرتی نا 1 منٹ میں 10-12 قبریں گرتی، یہ سارے پھر اکٹھے ہو جاتے، موبائل کہتے ادھر آؤ ادھر آ، دیکھو مردہ کدھر سے سن رہا ہے، دیکھے مردہ، یہ قبر گئی، مردے کو قابو کرنا، وہ نیچے سے بال نکلتے، ہڈی نکلتی، سارے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے، کوئی ایک مردہ بھی سالم نہیں نکلا وہاں پر، پتہ نہیں ادھر والے مردے زرخیز ہیں۔ الا اسماء، سمجھے یہ نام ہے، نام صرف نام ہے، جو تم سمجھتے ہو وہ بھی نہیں، اور اکثر پوجا جو ہو رہی ہے وہ صرف ناموں کی ہے، وظیفے بھی ناموں کے، یا علی یا علی یا علی یا، ہاں یہ ناد علی مظہر العجائبی کل غم وہم سینجلی، یا علی یا علی یا علی، یہ الا اسماء، یہ صرف نام ہے، یا غازی عباس، یا حسین، یا حسن، یہ سارے کتابوں پہ گاڑیوں پہ لکھے ہوئے نام ہیں، تم جو سمجھتے ہو سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، سفارشیں کوئی چیز نہیں۔ سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے وہ نام رکھے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے ان کی معبودیت، ان کی مشکل کشائی پر کوئی دلیل، ما انزل اللہ بہا بتسمیتہا، یہ جو تم نے نام رکھے ہیں کہ یہ بابا داتا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، اس پہ اللہ نے کوئی برہان نازل نہیں کی، کوئی سلطان، نہ نقلی دلیل نہ عقلی دلیل۔ ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، حکم عام ہے، آپ کا مولوی صرف ایک قسم کا حکم بیان کرتا ہے، امور تکوینیہ، امور تکوینیہ، جبکہ یہاں دونوں امور ہیں، امور تکوینیہ بھی، امور تشریع بھی، امور تشریعی بھی، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ لا تحلیلا ولا تحریما ولا تشریع الا للہ، ان الحکم الا للہ لا حاکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں،
حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، تکوین میں بھی حاکم اللہ، تشریع میں بھی حاکم اللہ، تحلیل میں بھی حاکم اللہ، تحریم میں بھی حاکم اللہ، نظم میں بھی حاکم اللہ، قانون میں بھی حاکم اللہ، دین میں بھی حاکم اللہ، نظام میں بھی حاکم اللہ۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر صرف اللہ کا، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ تمہارے بابے یہ مشکل کشا بھی نہیں، تمہارے بابے مجاد تشریع بھی نہیں۔ کیا لفظ بولا میں نے؟ مجاد اجازت دیے ہوئے، مجاد تشریع بھی نہیں، تشریع شریعت سازی کے مجاد بھی نہیں، یہ تمہارے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ اس پر کوئی برہان نازل نہیں کی، تو تم ان کو کس نے اختیار دیا کہ ان کو تم مشکل کشا بنا لو؟ یہ تشریع کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ نے ان پہ اللہ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں کی، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم نے انہیں سفارشی بنا لیا، ان سے استشفاء کرنے لگ گئے؟ کیوں شرع لکم من الدین ہیں ام لہم شرکاء، ان کے کوئی شریک ہیں جو انہوں نے دین شرک کیا، دین توحید کے مقابل بنایا؟ خبردار، جب اللہ نے دلیل نازل نہیں کی، تم کون ہوتے ہو ان کو مشکل کشا سمجھنے والے، حاجت روا سمجھنے والے؟ رہ گیا تشریع، وہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حاکم اللہ ہے، تمہیں حاکم کس نے بنایا؟ تم حاکم بن کے فیصلے کرتے ہو کہ یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ داتا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ دستگیر ہے۔ یہ اختیار تشریع تمہیں کس نے دیا ہے؟ جبکہ ان الحکم الا للہ، اس کو کہتے ہیں توحید فی الحاکمیت۔ ہمارا اس حاکم کا فیصلہ یہ ہے اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ مت عبادت کرو، مت پکارو، مت عبادت کرو الا ایاہ، مگر صرف اسی کی، مت کسی کو حاکم حقیقی مانو مگر صرف اسی کو۔ ذالک الدین القیم، یہ حاکمی توحید فی الحاکمیت والا، یہ ہے دین مضبوط، یہ دین یا مطلقاً ذالکا، یہ توحید والا، توحید فی العبادت، اسی میں داخل ہے توحید فی الحاکمیت، توحید فی العبادت والا، یہ دین ہے قیم مضبوط۔ بلاکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی مانتے نہیں۔ فیشرکون، شریک کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کی تقریر کے پوائنٹ بھی دیکھ لو، توحید کی شان بیان کی، توحید کا شان و مقام بیان کر کے اہتمام، پھر حقیقت توحید بیان کی بڑے اچھے انداز میں، اور غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کی، غیر اللہ کی حاکمیت کی نفی کی، اور آخر میں ہمارا اللہ تعبدو الا ایاہ، سب انبیاء کا مشترکہ پروگرام وہ دو لفظوں میں بیان کیا کہ پکار اور عبادت کے لائق صرف اللہ۔ پھر ذالک الدین القیم، ہماری زندگی میں پورے کا پورا دین کیسے آئے گا؟ اور اے لیانا ذالک الدین القیم، کبھی حضرت یوسف کی تقریر ہی سنا چھڈو، یہ سنا ذالک الدین القیم، یہ ہے دین مضبوط، یہ ہے پکا دین۔